بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان دارالحکومت میں ججز کی گاڑی پر حملے میں 2 خواتین جج جاں بحق ہو گئی ہیں۔ کارروائی کرنے والے نے قلعہ فتح اللہ علاقے میں گاڑی کو روک کر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں 3 خواتین زخمی ہو گئیں اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ کارروائی کرنے والا ایک ہی شخص تھا جو موقع سے فرار ہو گیا۔ امریکی مشیر قومی سلامتی کے دفتر سے سامنے آنے والی ایک دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ جنوبی بحر الکاہل کے خطے میں چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے پاکستان کی سلامتی پر بھی دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ 10 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ کس طرح 2030 تک چائنا کو دنیا کی نمبر 1 معیشت بننے سے روکنا ہے۔ اس منصوبے کی منظوری فروری 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے دی تھی۔ اب دیکھنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اسے جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ خطے میں بھارت کو لیڈ رول دینے کے لیے امریکہ اپنے اتحادی ممالک کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ۔ امریکہ بھارت کو خطے میں اپنا سب سے بڑا دفاعی شراکت دار بنائے گا۔ اسے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت دلانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے حوالے سے چائنا کی طرف سے شروع کی گئی انفارمیشن مہم اور بیانیہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک منصوبے کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ امریکہ کی یہ مہم چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا یہ منصوبہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے، لیکن امریکہ کے اندرونی خلفشار اور دنیا میں امریکہ کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے صدر جو بائیڈن کے لیے اس منصوبے پر عمل درآمد مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان روایتی توازن بھی خراب ہوگا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو امریکہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے مقابلے میں پاکستان کی تشویش پر کوئی توجہ دے گا۔ ایک دور تھا جب امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے معاملے میں توازن قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن چائنا کی طاقت بڑھنے کے ساتھ ہی اس کا جھکاؤ اب پوری طرح بھارت کی طرف ہو چکا ہے۔ ناروے میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے چند دنوں بعد ہی 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں سے 13 افراد کی موت کورونا کی ویکسین کے ضمنی اثرات کی وجہ سے ہوئی۔ ان تمام افراد کی عمر 80 برس کے لگ بھگ تھی اور یہ سب نرسنگ ہومز کے رہائشی تھے۔ ویکسین لگنے کے بعد بخار اور متلی ہونا عام ہے، اور پیچیدہ صحت کے مسائل رکھنے والوں کے لیے ویکسین کے ضمنی اثرات مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناروے میں اب تک 30,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 23 افراد کی موت کی بنیاد پر ویکسین کو غیر محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم ڈاکٹروں کو ویکسین لگانے سے پہلے مزید باریک بینی سے صحت کا جائزہ لینا ہوگا۔ جن کی صحت بہت خراب ہو یا عمر رسیدہ افراد کے حوالے سے اضافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ دوا ساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے بعد مرنے والے 23 افراد میں سے 15 خواتین اور 8 مرد شامل ہیں۔ فائزر کمپنی کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد اموات کا علم ہے اور مقامی حکام کے ساتھ مل کر متعلقہ معلومات بھی جمع کی جا رہی ہیں۔ کئی ممالک میں کورونا ویکسینیشن کی مہم جاری ہونے کے باوجود دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس کا ذمہ دار اقوام متحدہ نے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی عدم موجودگی کو قرار دیا ہے۔ امریکہ، یورپی ممالک اور چند خلیجی ممالک میں کورونا ویکسینیشن کی مہم جاری ہے۔
تاہم دنیا کے دوسرے حصوں میں ابھی یہ بہت دور کی بات ہے اور اس حصے کے کئی ممالک کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کے سنگین ترین سنگ میل پر پہنچ گئے ہیں۔ دنیا کی اکثر آبادی میں، جن میں زیادہ تر غریب یا ترقی پذیر ممالک شامل ہیں، ابھی کورونا ویکسین کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے، جبکہ جن ممالک میں ویکسینیشن جاری ہے وہاں بھی اس عمل کو پورا ہونے میں مزید 1 سال یا 18 ماہ لگ سکتے ہیں۔ سامسنگ کا گلیکسی X21 سمارٹ فون کی بدولت بہت جلد آپ اپنی کار کو پارکنگ میں تلاش کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے گاڑی کو کھولنے اور بند کرنے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں گلیکسی S21 کے زبردست فیچر سے دنیا حیرت زدہ تھی کہ اب اس میں مزید نئے خواص بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فیچر جس سے گاڑی کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ سامسنگ نے یہ فیچر ایپل کار کے جواب میں پیش کیا ہے، تاہم کار کے علاوہ گھر آلات اور دیگر اشیاء کے لیے بھی ڈیجیٹل کی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فون نہ صرف آپ کی کار کو پہچان لے گا بلکہ آپ کو اپنی کار تک جانے میں مدد بھی دے گا۔ ڈیجیٹل کی میں آپ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے فون سے عین یہی سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ امراض سے متعلق مرکزی امریکی ادارے CDC کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئی قسم سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو مارچ تک سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ نتیجتاً ہاسپٹل میں داخل ہونے اور مرنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھ سکتی ہے۔ کورونا کی یہ نئی قسم صرف 4 ماہ میں دنیا بھر کے 36 ممالک میں 15,370 افراد کو متاثر کر چکی ہے۔ یورپی ماہرین اور عالمی ادارہ صحت پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ یہ کورونا کی پچھلی قسم کے مقابلے میں 50 تا 70% زیادہ تیز رفتار پھیلاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب تک کورونا سے متاثر ہونے والے ہر 1 لاکھ افراد میں سے تقریباً 150 افراد اس کی نئی قسم سے متاثر ہیں، لیکن یہ شرح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اگرچہ کورونا کی نئی قسم سے شرح اموات بھی بہت کم ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس سے متاثر ہوگی تو کم تر شرح اموات کے باوجود نئی قسم کے کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے 1.2 ٹریلین روپے کے کورونا ریلیف پیکج میں سے 297 بلین روپے خرچ کیے جا سکے۔ برطانوی فنڈ سے چلنے والی پالیسی بریف نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ریلیف پیکج کے تحت 12 اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اجرتی مزدوروں کے ریلیف پیکج اور یوٹیلٹی سٹورز کی سبسڈی پر بہت کم خرچ کیے گئے۔ وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ 365 بلین روپے کے غیر نقد اقدامات پر مبنی ہے، جن میں گندم خریداری کے لیے 280 بلین روپے، پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف کے لیے 70 بلین روپے اور خوراک اور صحت کی سہولیات کے لیے 15 بلین روپے شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں حکومت نے 875 بلین روپے نقد اخراجات کے لیے مختص کیے۔ رپورٹ کے مطابق اس میں سے 330 بلین روپے خرچ کیے گئے یا خرچ ہونے کے عمل میں ہیں۔ یہ مختص کیے گئے اخراجات کا 38% بنتا ہے۔ وزیر اعظم نے یومیہ اجرتی مزدوروں کے لیے 200 بلین روپے مختص کیے تھے، تاہم اس میں سے تاحال محض 17 بلین روپے تقسیم کیے جا سکے، جو مختص رقم کا 8.5% ہیں۔ اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز کی سبسڈی کے لیے 50 بلین رکھے گئے، جن میں سے محض 10 بلین روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ آصف کو لاڈلے کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہیں۔ پہلے نیب کے ذریعے یہ کام کیا گیا، اب FIA کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا۔ PDM کے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ PDM کے مقاصد بڑے ہیں، اس کا مقصد حکومت گرا کر اپنی حکومت بنانا نہیں بلکہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔
ملک چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اناڑیوں کے ہاتھ میں ملک دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کرپشن کے خلاف جہاد کی وجہ سے قوم کرپٹ لٹیروں کی زوردار چیخیں سن رہی ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی 13 سال بعد مکمل بحالی، برآمدات میں 8 سال بعد اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ 20 سال بعد سرپلس، بھارتی سازشیں دنیا کے سامنے بے نقاب۔ گزشتہ 10 سال میں اینٹی کرپشن نے صرف 43 کروڑ کی ریکوری کی، جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے 27 ماہ میں کرپٹ افراد سے 206 ارب روپے ریکور کر کے حکومتی خزانے میں جمع کروائے۔ یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے کپتان کا نیا پاکستان، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے کرپشن کے خلاف جہاد کی وجہ سے قوم ان کرپٹ لٹیروں کی زوردار چیخیں سن رہی ہے۔ چاول دوستو دنیا کی کئی قوموں کا من بھاتا کھانا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مسلسل استعمال طبی لحاظ سے سود مند نہیں ہے، کیونکہ چاول میں انتہائی زہریلی دھات آرسینک کی موجودگی معمول سے کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ برطانوی ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگر چاول پکانے کے روایتی طریقے کو تبدیل کر دیا جائے اور چاولوں کو پتیلی کی بجائے کافی فلٹر کرنے والی مشین یا کتیلی میں ابالا جائے تو چاولوں میں سے زہریلے مادے آرسینک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئین یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کثرت سے چاول کھانے والوں میں سنکھیا کی خطرناک سطح اجاگر ہوئی ہے، جس سے کینسر لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آرسینک کی مقدار والے چاول کثرت سے کھانے سے کئی طرح کی صحت کے مسائل مثلاً دل کی بیماریاں، شوگر، اعصابی نظام کی کمزوری کے علاوہ پھیپھڑے اور مثانے کے کینسر لاحق ہونے کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آرسینک کی زیادہ مقدار دھیرے دھیرے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ +1 نامی تحقیقی رسالے میں شائع ہونے والی تفصیلات میں ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر چاول کو کافی کی مشین میں فلٹر کے حصے میں ڈال کر بھاپ پر پکایا جائے تو اس طرح چاولوں میں سے 85% آرسینک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چاول واحد بڑی فصل ہے جو پانی والے کھیتوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ چاول کی فصل زیر زمین پانی میں موجود غیر نامیاتی آرسینک کی بھاری مقدار کو جذب کر لیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں چاول کھانے کے معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار چاول کھاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک دن میں 2 یا 3 بار چاول کھاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ چاول کھانے پر ہمارا مدافعتی نظام آرسینک کے زہر کو بے اثر کر ڈالتا ہے، لیکن طویل عرصہ دن رات چاول کھانے والوں میں کینسر کا خدشہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔